أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جہنم ملوما مدحورا. ہر قسم کی حمد ثناء، ہر قسم کی تحمید و تقدیس، ہر قسم کی بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان والوں میں سے بنایا، اس کی توحید کی طرف آنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی، اس کی معصیت اور اس کی شرک کی راہ سے بچنے کی اللہ نے ہمیں سعادت نصیب کی. بے شمار درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس کائنات کو توحید کی راہ سے منور کیا، شرک کی ضلالت و گمراہی سے اس انسانیت کو بچانے کے لیے انہوں نے اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام ہمارے سامنے رکھا، اور عملی طور پر شرک کو مٹانے کی راہیں انہوں نے ہمیں ہموار کی، اور ان راہوں پر چل کر ان کے صحابہ نے اس کائنات سے شرک کی گمراہی کو دور کرنے کی کوششیں کی. اللہ انہیں قبول فرمائے. میرے دوستوں، بزرگوں، معزز حاضرین، معزز سامعین، محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جہاں تخلیق فرمائی، اس کائنات کو پیدا کیا، تو اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تابع رکھا. سوائے انسان اور جن کے، کائنات کا ہر ذرہ، درختوں کا ہر پتا، صحراؤں کی ریت کا ہر ذرہ، سمندر کا ہر قطرہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا. یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، جو بھی ہیں، اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. سب اللہ کی مطیع و فرما بردار ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی نہ اجازت ہے نہ طاقت ہے، لیکن صرف اللہ نے اختیار دیا جنات اور انسانوں کو کہ وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جائیں، اللہ کی بات مان کر اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں، یا چاہیں تو اپنے نفس اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے غضب میں داخل ہوں، اللہ کی جہنم میں وہ داخل ہوں. اب جہاں اللہ نے اختیار دیا انسانوں اور جناتوں کو، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ان لوگوں کو بھیجنے کا مقصد بھی اللہ نے واضح کر دیا. سورۃ الذاریات میں اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا صرف ہماری عبادت کے لیے. اللہ فرماتے صرف میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا. اور مفسرین نے یہاں پر عبادت سے مراد لیوحدونی، میری توحید کو اختیار کرنے کے لیے، مجھے اکیلا ماننے کے لیے، مجھے اکیلا رب مانے، مجھے اکیلا پروردگار مانے، اکیلا معبود مانے. عبادت کی ہر شکل، عبادت کی ہر قسم صرف میرے لیے کی جائے، مجھے اکیلا معبود حقیقی تسلیم کر لیں. تو یہ اصل مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کا، جنات کو بھی پیدا کرنے کا. صرف کھانا پینا، اس دنیا کے اندر عیش و آرام کر کے یہاں سے نکل جانا، یہ جانوروں کا مقصد ہے. بلکہ جانور بھی اللہ کے مطیع فرما بردار ہیں. انسان اور جن کو چھوڑ کر کوئی جانور نہ شرک کیا ہے نہ شرک کر سکتا، نہ اللہ کی نافرمانی وہ کر سکتا ہے، نہ کرنے کی اس کو سکت ہے. صرف اللہ نے انسان اور جن کو اختیار کیا. اسی وجہ سے ان جانوروں کو یا انسان اور جن کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان کے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، کیونکہ ان کو اختیار ہی نہیں ہے. ان کو اپنے طور سے کچھ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی چوائس نہیں دیا. تو جنت اور جہنم کا معاملہ بھی ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے. صرف انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو رکھا ہے. وہ اس وجہ سے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد پورا اختیار انسان کو دے دیا کہ تو چاہے تو میری طرف آ جائے، تو چاہے تو مجھ سے نکل جائے. اگر تو اپنے طور پر اپنا اختیار رکھتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں آ گیا تو پھر تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں. اگر اپنا اختیار لیتے ہوئے تو مجھ سے ہٹ گیا، شیطان کے راہ پہ نکل گیا، تو پھر لیے جہنم کا عذاب منتظر ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبار سے انسانوں کو اللہ کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کو اکیلا معبود مان کر زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی اسٹیپس میں انسانوں کو موقع دیا. پہلی چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اس کائنات کے اندر آنے والا آخری انسان، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نکال باہر کیا. اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا، سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ عہد الست، یہ عہد کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ انسانوں کی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی، اس دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا. اس کائنات کا آخری فرد تک اس میں جمع ہوا، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا، یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کہا کہ جی ہاں، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. ہر ایک فرد نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا معبود ہے، عبادتوں کا اکیلا وہی حقدار ہے. اور اس دنیا میں آنے کے بعد انسان بھول گیا، تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا. ہر نبی نے جو دعوت پیش کی اپنی قوم کو، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر ہم نے رسول کو بھیجا. اور رسول کا پیغام کیا تھا؟ وہی جو عہد جو اللہ کے پاس اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان نے کیا کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، اس عہد کو یاد دلانے کے لیے. ہر انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا تو فطرت پر پیدا کیا، توحید پر پیدا کیا. یہاں تک کہ مشرک گھرانے میں بھی، ہندوؤں کے گھرانے میں بھی، عیسائی کے گھرانے میں بھی، یہودی کے گھرانے میں بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ اپنے فطرت پر ہوتا ہے، توحید پر ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں، کچھ بھی جو ان کا اپنا مذہب ہوتا ہے اس کی طرف لے جاتے ہیں بچے کو.
ورنہ وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا، وہ توحید پر ہوتا، وہ مشرک نہیں ہوتا، کیونکہ اسی فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا. فطرت الناس فطرت اللہ التي فطر علیہا، کہ اللہ نے جس فطرت پر اس کو پیدا کیا وہ توحید والی فطرت ہے. اس طبیعت پر، اس فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا، تو وہ بچہ اسی عہد الست پر، جو عہد ہم نے کیا ہے اسی عہد پر پیدا ہوتا ہے. تو پھر جب بڑا بچہ بڑا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے مذہب پر جب چل نکلتا ہے، تو پھر یہ رسولوں کی دعوت وہاں پر اس کے سامنے ہوتی ہے، قرآن کا پیغام اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تیری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور اس دنیا سے نکل جانا نہیں ہے. تیری زندگی کا مقصد اللہ کو رب بنا کر اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادات میں کسی اور کو شریک نہ کر، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی رضامندی کے جو کام ہیں، اس کی اطاعت کے جو کام ہیں، ان کاموں پر اپنی زندگی کو لے چل، تاکہ تو اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہو جائے. اب یہ پیغام قرآن کے اندر میں موجود ہے. ہر نبی کا بھی پیغام اپنی اپنی قوم کے لیے وہی رہا، تو اسی کے اعتبار سے ہر آدمی پر لازم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، سب کے لیے. توحید کے معاملے میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے، کیونکہ توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر ایسی نشانی اللہ نے رکھ دی ہے کہ انسان اگر اپنی عقل کا استعمال کرے، آنکھیں کھول کر اپنے اطراف میں اس کائنات کی طرف نظر دوڑائے، تو درخت کا ہر پتا بھی گواہی دیتا ہے، ریت کا ہر ذرہ بھی گواہی دیتا ہے، سمندر کا ہر قطرہ بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ اکیلا. اسی وجہ سے اللہ نے کئی مقامات پر فرمایا افلا تعقلون، افلا تذکرون، افلا تتفکرون. غور نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے. تو دیکھو یہ کائنات کیسے چل رہی ہے. یہ کمپنی بغیر مینیجر کے نہیں چل سکتی. یہ کمپنی کے اندر دو مینیجر اگر ایک ہی پوزیشن کے اگر ہو گئے تو وہ کمپنی کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے. وہ کمپنی سیدھے انداز سے نہیں چل سکتی جہاں پر دو مینیجر ایک ہی پوزیشن کے ہوں. تو پھر وہ اللہ اس پوری کائنات کو جو چلا رہا ہے، بغیر اس اللہ کے کائنات کیسے چل رہی ہے؟ ہزاروں کروڑوں سال سے کائنات چل رہی ہے، کیسے چل رہی ہے؟ انسان غور کرے. اسی طرح اگر ایک سے زائد اگر خدا ہوں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کائنات کے اندر ایک سے زائد اگر معبود اگر ہوں، آلہہ اگر ہوں، تو پھر یہ زمین و آسمان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، نہیں چل سکتا. یہ گھر کے اندر دو ہیڈ آف دا فیملی اگر ہو گئے تو گھر نہیں چل سکتا. یہ پوری کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ تو انسان اگر غور کرے تو اس کے لیے توحید پر آنے کی راہیں کھلی ہوئی ہیں. لیکن مشکل یہ ہے، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم جس اسلام کو ماننے والے ہیں، وہ اسلام جو توحید ہی اس کی بنیاد ہے، وہ اسلام جو شرک سے جا بجا روکتا ہے، وہ اسلام جس کا نبی آیا شرک کو مٹانے کے لیے، وہی مسلمان آج شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہی مسلمان آج شرک سے غافل ہیں، شرک کو نہیں سمجھے. وہی مسلمان آج توحید کیا ہے انہیں کوئی خبر نہیں ہے. آج ہمارے پاس مسلمان ہونے کا نام کیا ہے؟ نماز کو آ جائے، یا قرآن پڑھ لے، یا رمضان میں روزے رکھ لے، یا پیسے ہیں جا کے حج کر کے عمرہ کر کے آ جائے. بڑے دیندار ہیں بھائی، بڑے دیندار. کیا نماز نہیں چھوڑتے، رمضان کے روزے برابر رکھتے ہیں، صوم و صلات کا پابند ہے بھائی بچہ. رشتوں کی بات جب آتی ہے، لڑکی صوم و صلات کی پابند ہے، نماز روزے کی پابند ہے. یہی دینداری ہے ہمارے پاس. میرے دوست سے یاد رکھیں، یہ اعمال ہیں، یہ اعمال ہیں. اعمال کی اصل عقیدہ ایمان ہے، توحید بنیاد ہے. اگر شرک موجود اگر ہے، وہاں پر یہ ایک اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ ایک اللہ کی عبادت وہاں پر موجود نہیں ہے، شرک کے عقائد موجود ہیں، تو یاد رکھیے نہ یہ صوم و صلات کام آئیں گے، نہ یہ حج عمرے کام آئیں گے.
کیونکہ مین جو بنیاد ہے وہ اللہ پر خالص ایمان ہے، شرک سے دوری ہے۔ اگر شرک موجود ہے تو پھر اللہ کے پاس کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرماتے۔ میں بعض چیزیں قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض لوگ جو پہلی مرتبہ سن رہے ہوں ایسی باتوں کو، لیکن حقیقت میں یہ بہت ہی اہم ترین باتیں ہیں۔ محمد رسول اللہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مل موجبتان، دو واجب کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مر گیا، جب اس کی وفات آئی تو وہ ایسی حالت میں ہو کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا وہ بندہ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ دخل الجنہ، اس پر جنت واجب ہو گئی، جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر فرمایا دوسری واجب کر دینے والی چیز کیا ہے؟ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حال میں انتقال کر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا تھا، اللہ کے ساتھ کسی اور بندے کو بھی، مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کا درجہ یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ان کو بھی اختیارات والا شامل سمجھ رہا تھا، اللہ کی عبادتوں میں بعض عبادتیں ان کے لیے بھی کی جا رہی تھیں، اس عقیدے کے ساتھ وہ انسان تھا اور مر گیا، دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا، اللہ اس پر جہنم واجب کر دیں۔ یہ دو واجب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی سنائی۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یبن آدم، اے آدم کے اولاد، اے انسان، لو اتیتنی بقراب الارض الخطایا، اگر تو مجھے اس حالت میں آئے میرے پاس، یعنی مرنے کے بعد اس حالت میں میرے پاس پہنچے، تیرے پاس زمین برابر گناہ، کتنے؟ زمین برابر گناہ، لیکن ان گناہوں کے اندر لا تشرک بی شیئا، شرک نہیں، تو مشرک نہیں، میرے ساتھ کسی اور کو تو نے شریک نہیں کیا، میرے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارا، عبادتوں میں میرے ساتھ کسی اور کو تو نے جو ہے نہیں ملایا، رکوع، سجدہ، نظر، نیاز، منتیں، مرادیں، دعائیں، دہائیاں، قربانیاں، امید کرنا، خوف کھانا، یہ سب چیزیں صرف میرے لیے تھیں، مخلوق میں سے کسی کے لیے تو نے چیزیں نہیں کی۔ زمین پر خطایا، زمین پر گناہ موجود ہیں، زمین کچھ کم نہیں ہے، پوری زمین پر پوری زمین پر گناہ لے کر میرے پاس پہنچا، لیکن ان گناہوں کے اندر شرک نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اتیتک بقراب من المغفرہ، تو جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی ہی میں مغفرت لے کر تیرے پاس پہنچوں گا، معاف کر دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ شرک نہیں، شرک نہیں رہنا۔ اس کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیل یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ گناہ تو بہت ہے نا، گناہ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، اور بڑے میں بھی اور بڑے ہیں، اور بڑوں میں بھی سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر، ایک اور حدیث کے اندر فرمایا اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ، یعنی مطلب اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہی نہیں، کیونکہ تمام گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے، صرف ایک گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ معافی نہ مانگ لے، سچی توبہ نہ کر لے، اس سے نہ ہٹ جائے۔ تو آپ نے فرمایا ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تم اللہ کے ساتھ
کسی اور کو ملاؤ، کسی اور کو شریک کرو، جبکہ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کائنات میں کوئی ہے جو اللہ کے سوا کسی نے پیدا کیا ہو کچھ؟ اللہ تعالیٰ یہی علامت، یہی نشانی کئی مقامات پر اللہ نے بیان فرمائی کہ تمہارا جو خالق ہے وہی تمہارا معبود ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا کہ اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو۔ کون ہے تمہارا رب؟ پتہ نہیں بھائی کون ہے رب، نہیں معلوم۔ کئی رب ہیں، کئی آقا ہیں، کئی لوگ ہیں، کئی جو ہے معبود ہیں، پتہ نہیں اللہ کون ہے نہیں معلوم، کیسے ہم عبادت کریں؟ تو اللہ نے نشانی بتلا دی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارا اکیلا معبود ہے۔ جب وہ اکیلا خالق ہے تو معبود بھی وہی اکیلا۔ تمہاری عبادت کی ہر شکل اسی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہم ظلم کا لفظ بہت سنتے ہیں، ظلم 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 مختلف ہوتا ہے۔ ظلم انسان کا اپنے اوپر جو ظلم کرنا ہے، اللہ کے نافرمانی کرنا۔ دوسروں پر ظلم کیا کرنا؟ دوسروں پر ظلم کرنا کیا ہے؟ کہ اس کا حق مار لینا، اس کا حق اس کو نہیں دینا، اس پر زیادتی کرنا، اس کو تکلیف دینا، یہ بندوں کے ساتھ ظلم ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو انسان اللہ کے ساتھ کرے، اور وہ ظلم کیا ہے؟ اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈالے، اللہ کو اکیلا معبود نہ سمجھے۔ وہی اللہ اکیلا ہے جس نے انسان کو جب وہ کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اس کو وجود دیا، لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر تھا ہی نہیں۔ عبد القادر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الوہاب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 100 سال پہلے کہاں تھے؟ کسی کو پتا تھا؟ 60 سال پہلے کسی کو پتا تھا آپ آئیں گے؟ کچھ نہیں تھے آپ، لیکن اس اللہ نے وجود دیا۔ اس اللہ نے آپ کو ماں کے پیٹ میں پہنچانے سے لے کر اس دنیا کے اندر آخری سانس تک اللہ نے وہ نعمتیں دی جو انسان سوچ کے بھی نہیں دے سکتا۔ ایک نعمت کو انسان اگر بیٹھ کر اس کا حساب کرے تو وہ حساب نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے نعمتوں گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے۔ کون سی نعمت؟ ابھی کرونا ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن اس کورونا کے اندر آپ نے دیکھا کہ آکسیجن کا مسئلہ کیسا تھا۔ ایک آکسیجن کے سلنڈر کے لیے کتنے ہزار روپے انسان کو خرچ کرنے پڑے، اور یہ آکسیجن اللہ تعالیٰ فری میں اللہ نے دے رکھا ہے پوری کائنات کو۔ ایک نعمت ہے، اس ایک نعمت کو اللہ ختم کر دے اس دنیا سے تو پھر کون زندہ رہے گا؟ سوچیں۔ تو وہ اللہ جس نے آپ کو ایسی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے، اسی کی نعمتوں میں آپ پل رہے ہیں، اسی کی نعمتوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن جب عبادت کا مسئلہ آتا ہے تو آپ اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے درگاہوں پہ جھک رہے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگنے کے بجائے اللہ کے بندوں سے مانگ رہے ہیں۔ آپ خالق سے مانگنے کے بجائے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ آپ اپنی جبین نیاز اللہ کے سامنے جھکانے کے بجائے پتھروں پر اور قبروں پر آپ اپنی پیشانے کو رگڑ رہے ہیں۔ پھر آپ سے بڑھ کر ناشکرا کون ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر جو ناخلف کون ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر جو ظالم اور کون ہوگا؟ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کے خلاف آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اولئک هم شر البریہ، مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے والے ہیں۔ سورۃ البینہ کے اندر موجود۔ اور آپ کو پتا ہے مخلوق کے اندر سور بھی ہے، کتا بھی ہے، گندی نالی کا گندا کیڑا بھی ہے، گوبر کا کیڑا بھی ہے، جس کو ہم نجس کہتے ہیں، جو لگ جائے تو ہم جا کے دھوتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ نجس ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، وہ اللہ کی اطاعت میں۔ گوبر کا کیڑا ٹرین ٹرین کرتا ہے، برسات کا کیڑا جو ہے رات بھر جو چلاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کیا تکلیف دے رہا بھائی رات بھر، لیکن وہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے؟ تجھ کو کیا پتا؟ وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ،
مخلوق میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز بھی سکھلائی ہے، اس کا تسبیح کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ ناشکر اگر ہے، کفر کرنے والا اگر کوئی ہے، شرک کرنے والا اگر کوئی ہے، اللہ کا حق نہ مان کر اپنی من مانی کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ اسی وجہ سے جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ نے فرمایا سب سے بدترین مخلوق ہے یہ گندی نالی کا گندا کیڑا جس کو تم گندا سمجھتے ہو، یہ سور جس کو تم نجس سمجھتے ہو، یہ کتا جو اگر جو چاٹ لے تو 7 بار دھونے کا حکم ہے، اس سے بھی نجس وہ انسان ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی کو نجس نہیں کہا، صرف مشرک کو اللہ نے نجس کہا، فرمایا انما المشرکون نجس۔ مشرکین جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کون ہیں؟ یہ نجس ہیں، پلید ہیں۔ کیوں؟ ان کے عقیدے کے اندر نجاست ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ شرک یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسا کینسر ہے کہ جہاں آپ کے عقیدے میں اگر آ گیا تو سمجھیے کہ آپ کی نماز بھی بیکار ہے، آپ کا روزہ بھی بیکار ہے، آپ کا حج بھی بیکار ہے، آپ کا عمرہ بھی بیکار ہے، زندگی بھر کی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتی۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ اللہ نے فرمایا۔ کس کو؟ ہمارے اور آپ کے رہبر رہنما، کائنات کے آخری رسول، امام الرسل، رسولوں کے سردار، ان کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا سورۃ الزمر میں آیت نمبر 65 میں جا کر پڑھیے، ترجمہ پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں، جتنے رسول گزرے ہیں، ان کی طرف بھی ہم نے یہی پیغام دیا، یہی میسج ان کو بھی دیا۔ کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ تو آپ کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو مٹانے کے لیے آئے، ہر نبی شرک کو مٹانے کے لیے آیا، ہر نبی لوگوں کو توحید سکھانے کے لیے آیا، ہر نبی بندوں کو رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا، اور انہی انبیاء کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے بھی اگر شرک سرزد ہوا تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ تو جو حبیب اللہ ہے، یہ تو جو ہے یہ تو کلیم اللہ ہے، یہ تو جو ہمارا چہیتا ہے، اگر یہ شرک کر دیا تو کیا ہوگا، ہم معاف کر دیں گے۔ نہیں، معافی نہیں ہوگی، آپ کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا اس شرک کی وجہ سے۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا۔ کتنے انبیاء؟ 18 انبیاء کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء بھی، ان کا مرتبہ اپنی جگہ، یہ ہمارے خاص بندے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ان لوگوں میں سے بھی کسی نے شرک کیا، اگر یہ بھی ان سے بھی اگر شرک سرزد اگر ہو گیا تو ان کا عمل بھی ہم ضائع کر دیں گے، ان کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ جب انبیاء کا عمل قبول نہیں ہوگا شرک کی وجہ سے تو پھر ہمارے اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ ہمارے سجدے مسجد میں بھی ہوتے ہیں، مسجد سے باہر نکل کے قبروں پہ بھی ہوتے ہیں۔ مسجد میں یا اللہ کہتے ہیں، باہر نکل کے یا غوث یا خواجہ کہتے ہیں۔ کہاں سے قبول ہوں گی نمازیں ہماری؟ کیسے قبول ہوں گی دعائیں ہمارے؟ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، وہ بندہ لعنتی ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہاں پر خواجہ غریب نواز کے بکرے کٹ رہے ہیں، قادر ولی کے جو ہے مرغے کٹ رہے ہیں، فلاں پیر کے جو ہے مرغیاں کٹ رہی ہیں، 11ویں شریف ہو رہی ہے، 12ویں شریف ہو رہی ہے، یہ غیر اللہ کی نیازیں جو دی جا رہی ہیں، یہ شرک نہیں تو اور کیا؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہے۔ شرک 2 قسم کا، یہ بات بتا کے میں ختم کرتا ہوں اپنی بات۔ شرک 2 قسم کا۔ شرک کیا ہے؟ ایک ہے شرک اکبر، دوسرا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ ہے جو انسان جب کرنے لگتا ہے تو وہ انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، اس کا نام مسلمان ہو، اس کے باپ کا نام مسلمان ہو، دادا کا نام مسلمان ہو، پورا خاندان ہزاروں سال جو ہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ چل رہا ہو، اللہ کے پاس یہ خاندان نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھتے ہیں، آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ دل کے اندر کیا ایمان کامل ہے، توحید کامل ہے، شرک سے آپ کا عقیدہ دور ہے، عمل محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے، یعنی بس اللہ کے پاس
یہ مانگ ہے اللہ کے پاس، یہ مطلوب ہے۔ تو اگر انسان کے عقیدے کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں یا اللہ کے اختیارات میں یا اللہ کے حقوق میں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، ان میں اللہ کے ساتھ کسی بندے کو، کسی بھی مخلوق کو، چاہے بندہ ولی ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، مقرب ترین فرشتہ جبریل کیوں نہ ہو، جو بھی ہے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے ان حقوق و اختیارات میں، اللہ کی عبادات میں، اللہ کی ذات اور صفات میں اگر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے، ملایا جائے، تو یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا۔ رزق دینے والا اللہ کا الرزاق نام بھی ہے، اس کی صفت بھی ہے کہ پورے بندوں کو اللہ بن مانگے رزق دیتا۔ جب اللہ پیدا کرتا ہے کسی مخلوق کو تو اس کا رزق بھی اللہ متعین کر دیتا۔ اب یہ رزق کی صفت انسان یہ سمجھتا ہے نہیں اگر فلاں کی میں نیاز دلاؤں تو میرا رزق بڑھ جائے گا، مجھے ملازمت مل جائے گی، میرے گھر سے تنگی دور ہو جائے گی، فلاں اگر میں قبر پر جا کر اگر میں چادر چڑھاؤں تو میرے مشکلات کا حل ہے، میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ، اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اگر میں 11ویں شریف کر لوں تو مجھے شفا ہو جائے گی، اگر جو ہے میں فلاں بزرگ کے درگاہ پہ جا کر اگر وہاں اگر میں اپنی نیاز پوری کر دوں تو پھر جو ہے مجھے شفا ہو جائے گی۔ تو جو کام اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان خاص کاموں کو اگر بندہ بندوں کی طرف ڈائیورٹ کر دے، اور خاص طور وہ بندے جس دنیا سے جا چکے ہیں، جو بے اختیار ہیں، جو نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ ان سے حساب و کتاب جو لینا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ ہمیں اور آپ کو کوئی نہیں پتا کہ جو ہے کہ وہ کس حالت میں ہیں اور کیا معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ان فوت شدہ بندوں کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ دینے والے ہیں، وہ لینے والے ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، ہماری مصیبت کو دور کرنے والے ہیں، شفا دینے والے ہیں، شادیاں کروانے والے ہیں، ملازمتیں دلوانے والے ہیں۔ یہ سب اختیارات جو اللہ کے ہیں، اگر انسان اللہ کے بندوں کی طرف ان عقیدوں کو جوڑ لے تو اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہے۔ اب ہماری جتنی نیازیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ 12ویں ہو جو پچھلے مہینے میں چلی گئی، کئی لوگوں نے کیا، کئی مسلمانوں نے کیا، پھر بھی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور ابھی جو 11ویں کا مہینہ شروع ہونے والا، اب یہاں بھی دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو 11ویں کرنے والے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہدایت دے۔ یہ غیر اللہ کی نیاز ہے، نیازیں اللہ کے نام کی ہونی چاہیے۔ یہاں پر بندہ 11ویں دے کر یہ سمجھتا ہے کہ پیران پیر میری مصیبت دور کر دیں گے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میرے کاروبار میں برکت آ جائے گی، میرے گھر کے اندر سے مسائل ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بیماری ختم ہو جائے گی اس 11ویں کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہے۔ اس کا کھانا، اس کا کھلانا، اس میں شریک ہونا اور ان کھانوں کو جو لے جا کر بانٹنا، یہ سب کا سب ایک ہی جرم ہے، کیونکہ جرم کے اندر ساتھ دینا بھی جرم ہے۔ اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ خیر کے کاموں کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے مددگار بنو، اور جہاں گناہ کا کام ہو وہاں پر دور ہو جاؤ، مدد بھی نہ کرو، مدد بھی نہ کرو۔ اس میں شریک ہونا بھی مدد ہے، اس کا کھانا کھلانا بھی مدد ہے، اور اس کے اندر کسی بھی اعتبار سے آپ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ بھی مدد ہے۔ اسی طرح ابھی دیپاولی کا چل رہا ہے مسئلہ، یہاں پر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو دیپاولی میں شریک ہیں۔ یہ دیوالی کا جو بھی سیلیبریشن چل رہا ہے اس کے اندر کئی مسلمان شریک ہیں۔ کیسے شریک ہیں؟ ان کے ساتھ یہ بھی جو ہے کریکرز پھوڑ رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، بلکہ کئی جگہوں پر ایسا ہے کہ ہندو نہیں پھوڑ رہے ہیں، مسلمان پھوڑ رہے ہیں، جبکہ ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے کہ ان پٹاخوں کی وجہ سے ان کے گھر کے اندر لکشمی آتی ہے، ان کے اندر جب ان کی دیوی آتی ہے، اور یہ مسلمان ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کئی ہیں بھائی ہم تو نہیں مناتے، لیکن جو مٹھائی دے رہے ہیں تو ہم مٹھائی کھا لے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مسئلہ وہی ہے نا، جو میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ ہماری پالیسی ہوتی ہے۔ بھائی مٹھائی ہاں، یہاں پر جو لوگ جو دلیل بھی بھائی مٹھائی کھانا سنت ہے بھائی، اوہ ہو، عقل حیران رہ جاتی ہے ایسے مسلمانوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا جو ہوتی تھی وہ کھجور ہوتی تھی،
اس کو جو لوگوں نے بدل دیا اور کہا کہ جو ہے میٹھا کھانا سنت ہے، اور یہاں دیوالی کی مٹھائی بھی جو سنت بنا دیے لوگ، نعوذ باللہ۔ تو یہ مٹھائی جو ہے یہ اگر پوجا کی اگر ہے تو یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، یہ شرک، کیونکہ ان کے دیوی کے نام پر ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے 11ویں شریف ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے 12ویں شریف غیر اللہ کے نیاز ہے، اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے نیازیں دی جاتی ہیں، وہی حساب اس پوجا کا بھی ہے جو ان دیوتاؤں پر چڑھائی جاتے ہیں اور وہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے۔ جائز نہیں، نہ لینا جائز نہ کھانا جائز۔ اور اسی طرح بعض مٹھائی ایسی ہوتی ہیں جو لوگ اپنی ان کے تہوار کی خوشی میں بانٹتے ہیں، پوجا نہیں ہوتی، لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ اس طرح کی مٹھائی بھی اس موقع پر لینا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ گویا آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس شرک کے اندر، ان کی اس خوشی میں آپ بھی جو ہے شریک ہو رہے ہیں۔ اگر کبھی کبھار مسئلہ اگر ایسا ہو گیا، بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کمپنی کے اندر ہیں اور کمپنی کے اندر آپ کے کلیگز جو ہے، اب خاص طور پر انڈیا کے اندر جو ماحول جو چل رہا ہے ہندو مسلم والا مسئلہ، یہ کہیں بڑھ نہ جائے، کہیں دشمنی کا معاملہ نہ آ جائے، اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی ہندو آپ کو دے رہا ہے، آپ کا کوئی کلیگ، آپ کا کوئی ساتھی دے رہا ہے، تو آپ اس کو ٹھکرانے کے بجائے، اس کے منہ پہ رد کرنے کے بجائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ہو جائے، آپ لے لیں اس کو، لیکن آپ نہ کھائیں، کسی اور کو دے دیں، کسی اور غیر مسلم کو دے دیں آپ کی طرف سے، لیکن آپ نہ کھائیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی جو ہے غیر اللہ کے نام کی چیزیں ہیں، چاہے وہ مسلمان کرنے والے ہوں یا غیر مسلم کرنے والے ہوں، جب اللہ کی عبادات کے اندر وہ شرک والا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر وہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، شرک اکبر، اللہ کی عبادات میں شرک کرنا، اللہ کی صفات میں شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق اختیارات میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ وہ گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرتے جب تک کہ بندہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے۔ توبے کے بغیر چلا گیا اس دنیا سے تو اس کا کوئی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں، اس کی کوئی نیکی اللہ کے پاس قبول نہیں، اور اس کا ٹھکانہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اور اسی حالت میں اگر وہ مر جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت پر حرام ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ فرما رہا ہے اپنے قرآن کے اندر۔ تو لہذا جس گناہ کو آج ہم نے بہت ہی معمولی سمجھ لیا ہے، جس گناہ کو ہم جو ہے جس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، ذرا اس گناہ کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہماری نمازیں قبول ہونے سے رہ جائیں، کہیں ہماری نیکیاں اللہ قبول نہ کرے، ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے منہ ہی پہ دے مار دے، کہیں ایسا مرحلہ نہ آ جائے۔ میرے دوست، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے عقیدوں کو جھانکیں، اپنے گھروں کے اندر ہم جو جھانک کر اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، اپنے جو ہے رشتہ داروں کے عقیدوں کی اصلاح کریں، انہیں توحید کی طرف لے آئیں، شرک سے بچائیں، جہاں کہیں بھی شرک والا معاملہ ہو اپنے آپ کو دور کریں اور اس سے برات ظاہر کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی کہ انسان شرک سے بچنے کے لیے دعا کرے۔ خود ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا لمبردار ہیں، جو توحید کے امام ہیں، انہوں نے کعبۃ اللہ کی جب تعمیر کی تو انہوں نے جب دعا کی وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا کہ ہم تیرے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، ہم بتوں کی پرستش کریں یا غیر اللہ کو ہم پکاریں، اے اللہ اس سے ہمیں بچا۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا لا اعلم، اے اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے ساتھ میں لا علمی میں کسی کو شریک کر دوں، جانتے بوجھتے مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا، اور مسلمان نہیں ہے جو شرک کرنے والا، کیونکہ توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں توحید ہوگی وہاں شرک ختم ہوگا، وہاں شرک نہیں ہوگا، جہاں شرک ہوگا وہاں پر توحید نہیں ہوگی، اور جہاں توحید نہ ہو وہاں اسلام موجود نہیں ہے۔ میرے دوست، نام اسلام کا ہوگا لیکن حقیقت میں اسلام نہیں ہے۔ تو اللہ کی نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شرک سے جو میں لا علمی میں کر دوں، اور اس شرک سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں اگر جانتے بوجھتے بھی کر دوں تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ دعا بھی بڑی اہم ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، کہ اے اللہ میں جانتے بوجھتے ایسا شرک کر دوں جو تیرے حق میں وہ شرک ہو، اور جو ہے وہ شرک تم مجھے معاف کر دے، اور لا علمی میں بھی اگر میں کوئی شرک کر دوں تو اے اللہ وہ بھی تم معاف کر دے۔ تو لہٰذا انسان ہمیشہ شرک سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور
جہاں کہیں بھی اس کو معلوم ہو گیا کہ بھئی شرک کی بات ہے تو وہ اپنے آپ کو وہاں سے دور کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق چاہتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ شرک سے دور رکھے، اور جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے توحید پر اللہ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے دلوں کے اندر اور ہمارے اپنے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کا صحیح ایمان اللہ تعالیٰ جاگزی کر دے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے ہر قسم سے، شرک کی ہر برائی سے اللہ ہم سب کو بچائے، ہمیں بھی بچائے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی بچائے، ہمارے اعلی اولاد کو بچائے، ہمارے رشتہ داروں کو بچائے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس شرک کی خباثت سے، اس شرک کی نجاست سے اللہ نکال کر دور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف الرحیم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن رسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.